بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ کرام، آپ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 56واں سبق ہے اور سبق کا عنوان ہے سنت اور نفل کی تعریف اور اس کے احکام۔ پہلے آپ عبارت ملاحظہ کریں، پھر عبارت کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تشریح آپ کو بتلائی جائے گی۔ تو عبارت میں پہلے آپ عبارت کی طرف آئیں۔ فرماتے ہیں وَسُنَّةُ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّينِ وَحُكْمُهَا أَن يُطَالَبَ الْمَرْءُ بِإِقَامَتِهَا مِنْ غَيْرِ اِفْتِرَازٍ وَلَا وُجُوبٍ لِأَنَّهَا طَرِيقَةٌ أُمِرْنَا بِإِحْيَائِهَا فَتَسْتَحِقُّ اللَّائِمَةَ بِتَرْكِهَا وَسُنَّةُ نَوْعَانِ سُنَّةُ الْهُدَى وَتَارِكُهَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً وَكَرَاهَةً وَالزَّوَائِدُ وَتَارِكُهَا لَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً وَكَرَاهَةً كَسِيَرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامه وقعوده ولباسه۔ سنت وہ، اب اس کا ترجمہ آپ یوں سمجھیں، سنت وہ طریقہ ہے کہ جس کو دین میں چلنے کے لیے اختیار کیا گیا ہو، اور سنت کا حکم یہ ہے کہ مکلف سے فرض و وجوب کے بغیر اس کی بجا آوری مطلوب ہو۔ اس لیے کہ سنت ایسا طریقہ ہے کہ جس کی رواج دینے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، لہذا اس طریقے کو ترک کرنے کی وجہ سے تارک مستحق ملامت ہوگا۔ سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت ہدا، اس کا تارک مستحق عتاب و نفرت ہوتا ہے، دوسری قسم سنت زوائد جس کا تارک ملامت و نفرت کا مستحق نہیں ہوتا، جیسا کہ اٹھنے بیٹھنے اور لباس وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ۔ آگے فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا تخرج الالفاظ المذکورۃ فی باب الاذان من قوله یکرہ او قد اساء او لا بأس به وحیث قیل یعید فذلک من حکم الواجب۔ اسی اصول پر ان الفاظ کی تخریج کی گئی ہے جو مبسوط کے باب الاذان میں مذکور ہیں، یعنی امام محمد کا قول یکرہ یا قد اساء یا لا بأس به، اور کسی جگہ کہا ہے یعید، پس یہ وجوب کا حکم ہے۔ والنفل اسم للزیادت ونوافل العبادات زوائد مشروعۃ لنا لا علینا، وحکمہ انہ یصاب المرء علی فعلہ ولا يعاقب على تركه ويضمن بالشروع عندنا لأن المؤدى صار لله تعالى مسلما إليه وهو كالنذر صار لله تعالى تسمية لا فعلا ثم وجب لصيانته ابتداء الفعل فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى۔ ترجمہ یوں ہوگا، نفل کے معنی زیادتی کے ہیں اور نفلی عبادتیں ہمارے فائدے کے لیے مشروع ہوئی ہیں، نہ کہ ہمارے نقصان کے لیے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے پر اجر ملتا ہے اور ترک پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اور شروع کرنے کے بعد ترک کرنے پر احناف کے نزدیک تارک ضامن ہوگا، اس لیے کہ ادا شدہ حصہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور شروع فی النفل نظر کے مانند ہے جو کہ بغیر شروع کے محض متعین کرنے سے لازم ہو جاتی ہے، اور پھر اس تعین کے خاطر فعل کو شروع کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لہذا ابتداءً فعل کی حفاظت کے لیے اس فعل کا باقی رکھنا بطریق اولا ضروری ہوگا۔ اب آپ اس کی تشریح ملاحظہ کریں تو سب سے پہلے فرماتے ہیں سنت کے لغوی معنی طریقہ کے ہیں، خواہ پسندیدہ طریقہ ہو یا ناپسندیدہ، اور شریعت کی اصطلاح میں اس پسندیدہ طریقہ کو کہتے ہیں
جس کو دین میں چلنے کے لیے اختیار کیا گیا ہو، بغیر اس کے کہ اس طریقے پر چلنا فرض یا واجب قرار دیا جائے، خواہ آپ نے اس طریقے کو پسند فرمایا ہو یا آپ کے صحابہ نے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وحکمها ان یطالب المرء باقامتها سے فرماتے ہیں اس قید سے نفل سے احتراز ہوگا، اس لیے کہ نفل مطلوب نہیں ہے بلکہ مکلف کی مرضی پر موقوف ہے، من غیر افتراض ولا وجوب کے قید سے فرض اور واجب خارج ہو گئے۔ مذکورہ تعریف اور حکم سنت ہدا کا ہے نہ کہ مطلق سنت کا، لأنہا سے مطلوب ہونے کی علت بیان کی گئی ہے، وسنت نوعان سے مطلق سنت کی تقسیم ہے کہ مطلق سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت ہدا اور دوسرے سنت زوائد۔ سنت ہدا جیسے کہ نماز با جماعت، آذان و اقامت، صلاۃ عیدین۔ سنت ہدا کا تارک مستحق ملامت و نفرت ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اہل مصر سنن ہدا کے ترک پر اصرار کریں تو امام کی جانب سے قتال بالسلاح یعنی اسلحہ کے ساتھ ان کے ساتھ لڑا جائے گا۔ دوسری قسم سنن زوائد کی ہے، جن کے ترک سے تارک ملامت اور نفرت کا مستحق نہیں ہوتا، جیسا کہ تطویل قرات فی الصلاۃ و تطویل رکوع و سجود، اور آپ کے قیام و قعود و اکل و شرب و لباس وغیرہ کی عادات شریفہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور عبادت صادر نہیں ہوئی بلکہ بطور عادت مبارکہ آپ نے اختیار فرمایا، ایسے سنتوں پر عمل کرنے والا مستحق ثواب ہوگا اور ترک پر نہ عتاب ہوگا نہ ملامت ہوگی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقصود کے باب الاذان میں کسی مسئلے کے جواب میں یکرہ یا قد اساء فرمایا ہے، یعنی جس جگہ سنت ہدا کا ترک لازم آتا ہے وہاں یکرہ یا قد اساء فرمایا، جیسے کہ قائد کی اذان کے بارے میں، بیٹھ کر اذان دینے والے کے بارے میں فرمایا وَيَكْرَهُ الْآذَانُ قَاعِدًا۔ اسی طرح اگر اہل محلہ نے بغیر اذان و اقامت کے جماعت کر لی تو فرمایا اساء وترک السنت المشہورہ، اساء وترک السنت المشہورہ تھا۔ اور جہاں کہیں سنن زوائد کا ترک لازم آتا ہے تو فرمایا لا باس، جیسا کہ اس موقع پر فرمایا جبکہ اذان ایک شخص نے دی اور اقامت دوسرے نے کہی، اور جہاں کہیں یعید فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ترک واجب سے ہے۔ مثلا جنوبی نے جنابت کی حالت میں اذان دی یا قبل الوقت اذان دی تو فرمایا یعید۔ اب سوال ہوگا کہ اذان سنت ہے لہذا اس کا اعادہ بھی سنت ہونا چاہیے، واجب کیسے ہوگا؟ جواب، اذان بلا شبہ سنت ہے مگر اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ کہ وقت میں ہو، واجب ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ نفل تو واجب نہیں ہے مگر اس کے ارکان کی رعایت واجب ہے، اور جیسا کہ وضو اختیاری ہے لیکن وضو کی صحت کے لیے اس کے ارکان کا ادا کرنا لازم ہے، اگر ایسا نہ کیا تو اعادہ وضو لازم ہوگا۔ تیسری بات یہاں پر مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزیمت کی چوتھی قسم نفل ہے۔ نفل کے لغوی معنی زیادتی کے ہیں، اسی وجہ سے مال غنیمت کو نفل کہتے ہیں۔ مال غنیمت چونکہ جہاد کے مقصد اصلی سے زائد ہے اس لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ جہاد کا اصلی مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے یا تبکیت اعداء اللہ ہے اور اجر آخرت ہے۔ شرعی اصطلاح میں نفل اس عبادت کو کہتے ہیں جو فرائض و واجبات و سنن پر زائد ہوتی ہے، چنانچہ نفلی عبادت زوائد ہیں جن سے بندوں کا نفع متعلق ہے، ضرر متعلق نہیں ہے۔ اگر نفلی عبادتیں کریں گے تو اجر کے مستحق ہوں گے اور اگر نہیں کریں گے تو مستحق عقاب نہیں ہوں گے اور نہ ملامت کے مستحق ہوں گے۔ وَيَضْمُنُ بِتَرْكِهِ سے کہ صاحب کتاب نفلی عبادت خواہ صوم ہو یا صلاۃ مکلف پر واجب نہیں ہوتی، البتہ اگر شروع کر دے
تو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر شروع کرنے کے بعد فاصل کر دیا تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ بخلاف امام شافعی کے مذکورہ مسئلے میں احناف اور شوافع کے درمیان اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک نفلی عبادت شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے، امام شافعی کے نزدیک لازم نہیں ہوتی، اور نہ شروع کرنے کے بعد پورا کرنا لازم ہوتا ہے امام شافعی کے نزدیک، اور نہ فساد کے بعد قضا لازم ہوتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نفل ابتداءً غیر لازم ہے، لہذا بقاءً بھی غیر لازم ہوگا، اور اسی کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جس طرح نفلی عبادت قبل شروع نفل ہی رہتی ہے، شروع کرنے کے بعد بھی نفل ہی رہتی ہے، اور نیت بھی نفل ہی کی ہوتی ہے۔ نیز ادا کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ نفل ادا کیے ہیں، اور نفل ادا کرنے والے کو متنفل کہا جاتا ہے۔ نیز احناف کے نزدیک بھی نفلی روزہ خلوت سیاح سے معنی نہیں ہے، بخلاف واجب روزہ کے اگر کسی شخص نے نفلی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے خلوت کی تو یہ خلوت سیاح کا حکم رکھتی ہے، اگرچہ وطی نہ کی ہو۔ ایسی صورت میں اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو پورا مہر واجب ہوگا، اور اگر واجب روزے کی حالت میں مذکورہ صورت پیش آ جائے تو نصف مہر واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح عذر ضیافت کی وجہ سے بھی نفلی روزے کا افطار جائز ہے، افطار یعنی اس کو توڑنا جائز ہے۔ اگر نفلی روزہ شروع کرنے سے لازم ہو جاتا تو مذکورہ احکام ثابت نہ ہوتے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس طرح قبل شروع نفل ہے، بعد شروع بھی نفل ہے، تو یہ بات ضروری ہے کہ جس طرح شروع کرنے میں اختیار ہے باقی رکھنے میں بھی اختیار ہی ہو۔ اب اس کی حصی مثال یوں سمجھنا، ایک شخص نے خیرات کے لیے 10 روپے اپنے مال سے نکالے اور ان میں سے 1 روپے خیرات کر دیا اور فقیر کو حوالہ کر دیا، تو بقیہ 9 روپوں کو خیرات کرنا یا نہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اسی طرح اگر 10 روپے صدقہ کے لیے متعین کیے اور صدقہ نہیں کیے تو اس شخص پر لازم نہیں کہ ان 10 روپیوں کو صدقہ کرے، بعین ہی یہی صورت نفل نماز کی بھی ہے۔ اگر 1 رکعت پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت پڑھنے کا اختیار ہے، جب باقی رکعت میں اختیار ثابت ہو گیا تو اس رکعت کو ترک کرنا بھی جائز ہو گیا، اس لیے کہ دوسری رکعت اس نے لازم ہی نہیں کی، اور جب رکعت ثانیہ کو ترک کر دے گا تو اولا بھی ضمناً باطل ہو جائے گی، لہٰذا اس کو ابطال نہیں کہنا چاہیے۔ ضمناً باطل ہونے کی نظیر یہ ہے کہ اگر مسافر نے جمعے کے دن ظہر کی نماز ادا کر لی تو اس کے لیے ظہر کو باطل کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اس کے لیے جمعہ ادا کرنا جائز ہے۔ اگر اس شخص نے جمعہ ادا کر لیا تو ظہر ضمناً باطل ہو جائے گی۔ احناف کی طرف سے شوافع کے مستدلات کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ امام شافعی کا یہ فرمانا، اگر کسی مسافر نے جمعے کے دن ظہر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد جمعے کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی ظہر باطل ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ لا تبطلوا اعمالکم کے تحت نہیں آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ظہر کے باطل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ظہر بالکلیہ باطل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ظہر پڑھنے کے بعد جمعے کے لیے سعی کرنا منہی عنہ نہیں ہے، اس کے برخلاف نفلی عبادت کو باطل کرنا منہی عنہ ہے۔ سعی الی الجمعہ ظہر کو اس لیے باطل کرتا ہے کہ اس سے بہتر یعنی جمعہ ادا کر سکے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص مسجد کو اس خیال سے گراتا ہے کہ اس سے بہتر بنائے تو ایسا شخص ہادم المسجد نہیں کہا جائے گا، یا سعی فی الخراب اس کو نہیں کہا جائے گا۔ وہ کل منظور سارا للہ، امام صاحب نے شروع فی النفل کو نظر پر قیاس کیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مثلا یوں کہے للہ علیہ ان اصلی رکعتین، تو 2 رکعتیں واجب کرنے ہی سے نظر کرنے سے ہی واجب ہو جائیں گی، اور اس منظور کی حفاظت کے لیے 2 رکعت شروع کرنا واجب ہوگا، لہذا شروع کردہ فعل کو باقی رکھنا بطریق اولا واجب ہوگا۔ منظور اور معدہ میں علاقہ مشترکہ یہ ہے کہ منظور اور معدہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہو جاتا ہے۔ معدہ تو اس لیے کہ بندے نے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا ہے، اور منظور اس لیے کہ بندے نے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے متعین کر دیا ہے۔
اور یہ بات یقینی ہے کہ جو عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے عملی طور پر ہو جائے وہ اس عبادت سے قوی ہوتی ہے جو صرف تذکرہ اور تسمیۃً للہ کے لیے ہو، اس لیے کہ تذکرہ اور تسمیہ بمنزلہ وعدہ کے ہوتا ہے، پھر اس ذکر اور تسمیہ کے لیے جو کہ وہ نظر ہے فعل منظور کو شروع کرنا بالاتفاق واجب ہوتا ہے، لہذا مؤدہ کو جو کہ منظور سے قوی ہے ابتداءً فعل کی حفاظت کے لیے باقی رکھنا بطریق اولا واجب ہوگا، اس لیے کہ دوام اور بقا علی الفعل ابتدا سے آسان ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے الزام کے جوابات میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام شافعی کا یہ فرمانا کہ نفل روزہ کو ضیافت کے عذر کی وجہ سے افطار کر سکتے ہیں، اگر نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہوتا تو ضیافت کے عذر سے افطار درست نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی عبادت شروع کرنے سے لازم نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یوں ہوگا کہ عذر ضیافت کی وجہ سے افطار کی رخصت ہے مگر ممانعات کے ساتھ، یہی وجہ ہے کہ افطار نہ کرنا افضل ہے۔ افطار میں اگرچہ حق اللہ کا ابطال ہے مگر حق انسان کے لیے ہے، جیسا کہ اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے قریب کوئی بچہ تنور میں گرنا یا پانی میں غرق ہونے کا قریب ہو اور وہ اس بچے کو بچا سکتا ہو تو ایسے شخص کے لیے حق انسان کو ادا کرنے کے لیے نماز کو فاسد کرنا درست ہے بلکہ واجب ہے۔ اسی طرح عذر ضیافت کی وجہ سے جبکہ میزبان کو مہمان کے نہ کھانے کی وجہ سے اذیت ہو تو افطار کر لینا درست ہے۔ دوسرے الزام کا جواب یوں ہوگا کہ امام شافعی کا یہ فرمانا کہ احناف کے ہاں نفلی روزے کی حالت میں خلوت صحیحہ ہو جاتی ہے تو اس مسئلے میں صحیح قول یہ ہے کہ خلوت فاسدہ ہوتی ہے نہ کہ صحیحہ۔ شیخ ابو المعین نے اپنے طریق میں ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ تیسرے الزام کا جواب کہ امام شافعی کا یہ فرمانا کہ احناف کے ہاں صلاۃ مظنون کو فاسد کرنے سے قضا واجب نہیں ہوتی تو اس میں قیاس تو یہی ہے کہ قضا واجب ہو، جیسے کہ امام ظفر رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، اس لیے کہ مؤدہ عبادت واقع ہو چکا ہے لہذا اس کو پورا کر کے اس کی صیانت ضروری ہے، مگر ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ قضا واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ قضا اس نفلی عبادت کی واجب ہوتی ہے جس کو قصداً شروع کیا ہو، اور صلاۃ مظنون بلا قصد شروع ہوتی ہے اس لیے اس کی قضا نہیں۔